اے اللہ تیرے انتہائی گناہگار بندے، انتہائی تیرے ذلیل بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کے کشکول لیے حاضر ہیں۔ ہمارا آسرا اور سہارا مالک تو ہی ہے، اگر تیری دہلیز سے واپس موڑ دیے گئے تو کوئی اور چوکھٹ نہیں ہے جہاں ہم حاضر ہو سکیں۔ اے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ کالے منہ لے کر کے، کالے دل لے کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے رسول کا وسیلہ پیش کرتے، اے اللہ حضور کی زلفوں کا صدقہ، حضور کے رخ نور کا صدقہ، اے اللہ غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر تیرے محبوب کے بہے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ، اے اللہ گنبد خضرا پر برسنے والے فیضان کا صدقہ، 70,000 فرشتے صبح کو 70,000 شام کو جو تیرے محبوب پہ درود پڑھنے آتے ہیں، ان کے درودوں کا صدقہ، ان کے سلاموں کا صدقہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم ناتواں اور کمزور بندے، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اپنا خاص کرم فضل شامل حال فرما دے، دنیا دین آخرت کی بہاریں ہم سب کا مقسوم فرما دے، سوچوں خیالوں کی پاکیزگی کے سامان کر دے، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمت سے بھر دی جائیں۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ فتنہ ہائے قیامت سے محفوظ فرما، فتنہ مال سے محفوظ فرما، اے اللہ فتنہ مال سے محفوظ فرما، ہماری اولاد کی جانب سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دے، بے اولادوں کی گودیں اولاد سے ہری کر دے۔ اے اللہ جن والدین کی اولادیں ان کی نافرمان ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، جو والدین بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما، جو بچیاں بیٹیاں سسرال میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کو وہاں خوشیاں نصیب فرما۔ اے میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کو خوشحال فرما، جو معاشی بحران میں مبتلا ہیں ان کی معاشی حالت درست فرما دے، بار قرض میں دبے ہوئے لوگوں کا قرضہ دور فرما دے اور ان کو قرض سے نجات نصیب فرما دے۔ اے میرے مالک تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ میرے ان بچوں نے تیرے رسول کا دین سیکھا، چٹائیوں پہ بیٹھ کے روٹی کے ٹکڑے اور دال کھا کھا کے تیرے رسول کے دین کو سیکھتے رہے، میرے مالک ان کو اس دین کی آبرو کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرما، انہیں دین رسول کی چوکی کرنے کی توفیق نصیب فرما، ساری زندگی حضور علیہ السلام کے نام کا پہرا دینے کی توفیق نصیب فرما، کتاب رحمت کی دولت جو سینوں میں محفوظ ہوئی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مالک ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کی خودداری کی تو حفاظت فرمانا، اے اللہ ان کی پگڑی کے ایک ایک پیچ کی حفاظت کرنا، ان کے جبوں اور اماموں کی آبرو کی حفاظت کرنا، اے میرے مالک ان کو مالا مال کر دینا، ان کو دنیا اور آخرت کی بہاریں نصیب فرما دینا، ان کو عزت اور سرخرویوں سے مالا مال فرما دینا، اے اللہ یہ ساری زندگی تیری دہلیز کے بکاری رہیں، ان کا دامن کبھی دنیا کے کسی شخص کے آگے نہ پھیلنے پائے، اپنی خاص کرم نوازیوں کے اجالے ان کے ساتھ ساتھ رکھنا اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے میرے مالک جتنے لوگ آئے ہیں سب کو جزائے جزیل عطا فرما، جو دعائیں، جو التجائیں، جو تمنائیں دلوں کے نہا خانوں میں ہیں ساری مستجاب فرما، ایک دعا بھی رد نہ کرنا۔ اے اللہ جس محبت کے ساتھ سفر کر کے گھروں سے آئے ہیں،
جنہوں نے انتظام و انصرام کیا، کئی دنوں سے کوشاں ہیں، اے اللہ سب کو جزائے جزیل دے اور سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے دے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر دے، امن کی بہاریں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو لشکر اور جو سپاہ اس ملک کی تقدیر سے کھیلنے جا رہے ہیں، اللہ ان سے اس ملک کو نجات عطا فرما، آنے والا دور صالحیت کا دور بنا دے، صالح قیادت اس امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دے دے، کابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جہاں امت مسلمہ جبر و ظلم کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، نجات عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے رسول کی امت دنیا میں رسوا ہو رہی ہے، اے اللہ اس امت کو آبرو مند کر دے، اس امت کو عظمت رفتہ دے دے، رفعت پارینہ بخش دے، اپنا خاص کرم فضل ایک ایک شخص کے شامل حال فرما۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، اس درس گاہ کے جملہ معاونین کو رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، رزق حلال رزق وسیع عطا فرما، حرام کے ایک لقمے سے بھی ان کی حفاظت فرما، حرام کے ایک لقمے سے بھی ان کی حفاظت فرما، دنیا آخرت کے نیک مقاصد ان کے پورے فرما۔ جملہ اساتذہ کے لیے تیری بارگاہ میں دعا ہے، مالک ان کو خلوص اور جذبوں کے ساتھ نور علم منتقل کرنے کی توفیق مزید نصیب فرما۔ اے میرے مالک ان بچوں کے والدین کے لیے، اعزاء و اقرباء کے لیے دعا ہے کہ ان کو اپنی امان، حفاظت اور پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ اس بستی کے مکینوں کے لیے دعا ہے جہاں یہ عظیم درسگاہ قائم ہے، اے اللہ اس بستی کے مکینوں کو اپنی خاص امان میں، پناہ میں اور حفاظتوں میں رکھنا۔ دنیا دین آخرت کی بلائیاں سب کا مقسوم اور مقصود فرمانا، تو کریم ہے ہم سب کے حال پہ رحم فرمانا۔ اے میرے مالک تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ التجا اور دعا یہ ہے کہ جب سانس ٹوٹ رہی ہو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، اے اللہ اس لمحے حضور کا دیدار نصیب کر دیں، حشر کے دن ہمارا نشر نہ ہو، اس دن رسوائی سے بچا لیا جائے، قیامت کے دن مالک ہمارا حساب نہ لینا، ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، اور اگر حساب لینا ناگزیر ہوا تو حضور کے سامنے نہ لینا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو بھی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خاص طور پہ ان سب کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مالک سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ایک ایک کا نام لوں تو کافی وقت درکار ہوگا، تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ پکار ہے، دعا ہے، آرزو ہے، ترلا اور منت ہے۔ مالک وہ اس لیے اس فقیر کو کہتے ہیں، ان کا گمان ہے کہ شاید تو اس فقیر کی قبول کر لیتا ہے، لیکن مالک تو جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے میں کتنا بڑا گناہگار ہوں۔ میرے مالک ان کے حسن ظن کے مجھے قریب کر دے، اور جن دعاؤں کا انہوں نے کہا، اس لیے نہیں کہ میں عرض کر رہا ہوں، مالک یہ تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، انہوں نے تیری چوکھٹ سے ہی مانگنا ہے۔ میرے مالک اپنے خاص کرم سے ان کی ساری دعائیں مستجاب فرما، ساری دعائیں قبول فرما لے۔ جامعۃ المصطفیٰ الکلیۃ المصطفیہ للبنات اور اس کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ درس قرآن کے جتنے بھی حلقے ہیں، حلقوں کے جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، تردد، کوشش، محنت کرنے والے، سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔
جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ اگر کسی کے دل میں حسد یا غلط فہمی ہے اے اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، اس کے دل کو ہمارے لیے صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا دینا، پیار کرنے والا بنا دینا۔ جو مائیں بہنیں دور و نزدیک سے آئی ہیں اللہ ان کو بھی آج کی دعاؤں کا وافر حصہ نصیب فرمانا۔ جو جوان ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، جہاں ایک حافظ قرآن حفظ القرآن کی سعادت پائے تو اس کی برکتیں وہاں موجود تمام لوگوں کو نصیب کر دی جاتی ہیں، اور جہاں سینکڑوں حفاظ اور علماء سند فراغت پا رہے ہیں، اس موقع پہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، دنیا دین آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم کر دے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں یہ طاقت دے کہ تیرے رسول کے شاتمان کو، دشمنوں کو، گستاخوں کو غارت کر سکیں، امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما دے، اور کسی کو ٹیڑھی نظر سے بھی حضور کی آبرو کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ پڑے۔ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اس امت کو کھوئی ہوئی عزت دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے وہ پیر بھائی جو اس دنیا سے انتقال کر گئے آج ان کی قبریں ہماری دعاؤں کی راہیں تک رہی ہوں گی، اے اللہ ان کی قبروں میں اجالے بھیج دے۔ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو تکمیل تک پہنچانا، جو فارغ ہو چکے ہیں ان کو عمل کا نور نصیب فرمانا، اساتذہ، معاونین اور جملہ جو ہے وہ متعلقین سب کو جزائے جزیل عطا فرما۔ اپنا خاص کرم فضل عالم اسلام کے، امت مسلمہ کے، دینی حلقوں کے شامل حال فرما دے، میرے وطن کی تقدیر بہتر فرما دے، اپنا خاص کرم اس ملک کے شامل حال فرما دے، آنے والوں کو خیر سے مالک تو لے کر کے آیا ہے، گھروں میں خیر سے پلٹیں، عافیت کے ساتھ پہنچے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آفاق کے ہر